الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سلام اللهم صل على محمد سامعین محترم، اسی بھی جگہ سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے مقرر کا سب سے بڑا مسئلہ موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ ذہن میں جو کچھ آپ کی خدمت میں نظر کرنا تھا، میرے محترم میزبان جناب سرفراز صاحب نے بتایا کہ اس موضوع پر بڑے بڑے علماء گفتگو فرما چکے ہیں۔ اب میں صفحہ علماء تو بڑی دور کی بات ہے، اگر طالب علمی کا حق بھی ادا کر سکوں تو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا۔ تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اس موضوع پر بات کروں جس پر ممتاز شخصیتیں بیان جاری فرما چکی ہیں، لیکن کیا کروں کہ موضوع کی اہمیت بعض حوالوں کی وجہ سے ایسی تھی کہ ہمت نہ رکھتے ہوئے بھی اور اہلیت نہ رکھتے ہوئے بھی چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو ہو، اور وہ موضوع وہ عمل ہے جس سے اس مجلس کا آغاز ہوا، وہ حدیث جسے آپ حدیث قصہ کہتے ہیں۔ کیوں حدیث قصہ پہ بات کی جائے؟ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث، اس میں سے یہ حدیث کیوں موضوع بنے؟ تو ایک بات اس حوالے میں سے ذہنوں میں آ جانی چاہیے کہ یہ حدیث خاتون جنت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کسی بات کی اہمیت کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اسی اعتبار سے اس کی بات توجہ کے قابل ہوگی۔ معمولی انسان کی گفتگو بھی معمولی، بے وقت اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا، پر کسی صاحب مرتبہ نے صاحب عزت نے کچھ کہا تو ایک جملہ بھی کہا تو اس کو لوگوں نے محفوظ کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کہنے والا ہے اس کی عظمت قول کے مقاموں میں سب کا تعین کرتی ہے، لیکن بظاہر غیر متعلق وہ ذات جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، خطاب میں اس کا حصہ نہیں ہے، قول میں اس کا حصہ نہیں ہے، وہ تو جو کہہ رہا ہے قول اس کا ہے، لیکن کس سے کہہ رہا ہے یہ بات خود اپنی جگہ پر قول کی اہمیت کا ایک اور ذریعہ ہے کہ اب وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ گھر کے ملازموں سے کہی ہوئی بات، اپنے کسی چھوٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہوئی بات، کہنے والا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ بچوں سے بات کر رہا ہے، ان سے کھیل رہا ہے، کھیلتے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے۔
لیکن وہی درسگاہ میں جا کے وحشت استاد کے اپنے طالب علموں کے سامنے ایک بیان دے رہا ہے تو ہر قلم جنبش میں ہے، ہر شاگرد چاہتا ہے کہ استاد کے کوئی لفظ رہ نہ جائے، اس کو ضابطۂ تحریر میں لے آتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ کہنے والا وہی ہے، اب فرق ہوا اس سے کہ کس سے کہہ رہا ہے۔ اس نے قول کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ یقیناً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا، جب فرمایا، آپ کا ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی، انتہائی بلند پایا، انتہائی محترم ہے۔ لیکن کبھی آپ نے خطاب فرمایا کافروں سے، کبھی خطاب فرمایا اصحاب سے، اور اصحاب میں بھی مختلف درجے تھے ذہنی قابلیتوں صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ تو کبھی کسی بدو سے جو کچھ جاننے والا نہیں اس سے کلام ہے، کبھی کسی صاحب علم صحابی سے جو معرفت رکھتا ہے اس سے خطاب ہے، اور ہم میں یہ صلاحیت ہو یا نہ ہو کہ گفتگو مخاطب کے معیار کو سامنے رکھ کے کریں، لیکن نبی کی کم از کم یہ خصوصیت ہے جب جناب امیر علیہ السلام کے قول کہ کلام کرو مخاطب کی عقل کی سطح کے مطابق، جو سننے والا ہے اس کی عقل کی سطح پہ بات کرو۔ تو جب یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں تو رسول کا عمل تو یہ ہوگا، ان کی گفتگو عقول ناس کے مطابق، جو لوگوں کی عقل ہے اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ سعودی عرب کے بدو سے بات کر رہے ہیں تو اس کی سطح پہ بات ہے، اگر صاحب معرفت صحابی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی سطح پہ بات ہے۔ وہ رسول جب کلام کرے اور کلام اس نوعیت سے ہو کہ ایک جماعت ہے جس کے اندر مختلف لوگ کلام کر رہے ہیں، کوئی کسی سے مخاطب ہو کے کچھ کہہ رہا ہے تو شاید تلاش کی جائے تو شاید کوئی ایک آدھ حدیث اور مل جائے، مختصر حدیث، اتنی طویل حدیث کوئی اور نہیں ملے گی جس میں جتنی گفتگو ہوئی ہے کرنے والا بھی مقام عصمت پہ فائز ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ بھی مقام عصمت پہ فائز ہے۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ جب اس سطح پہ گفتگو ہو رہی ہو کہ خدا مخاطب ہو، رسول اور اہل بیت سننے والے ہوں، رسول کلام کر رہا ہو تو اللہ اور ملک اور اہل بیت سن رہے ہوں، اہل بیت میں سے کوئی کلام کر رہا ہو تو یہ ہستیاں سن رہی ہوں، تو یہ گفتگو کی وہ سطح ہے، عقل انسانی اس سے بلندتر مقام گفتگو کا سوچ نہیں سکتی۔ ذرا تصور کیجئے کہ کیا اس سے بلند کوئی سطح ہو سکتی ہے کہ جہاں کلام کرنے والا کون اور سننے والا کون، کوئی غیر معصوم، کوئی معمولی درجے کی شخصیت، یعنی معصوموں کی بھی اپنی قسمیں ہیں، اپنے گروہ ہیں دنیا میں، انبیاء کی صف میں سبھی نبی معصوم، لیکن کہاں ختم المرسلین اور کہاں دوسرے انبیاء، جانشین ہیں رسول، ہر نبی کے اپنے اپنے جانشین ہوتے رہے، اس میں جو حیثیت ان ہستیوں کی ہے جو یہاں موجود ہیں، ایسی ہستیاں کہاں اور ہیں؟ خواتین میں وہ ذات کے جو دنیا میں بھی خواتین کی سردار اور آخرت میں بھی سردار اور پروردگار عالم، یعنی یہ وہ گروہ ہے کہ اس سے اعلیٰ تر گروہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اعلیٰ ترین گروہ آپس میں گفتگو کرے گا تو اس سے اعلیٰ تر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس اعتبار سے کہ وہ گروہ کلام کر رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس بات کو سرسری نہ جاننا، یہ قول عام قول نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات ہے
جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ ایک سبب ہے اس حدیث کو موضوع بحث بنانے کا. دوسرا سبب میرا مطالعہ بہت محدود ہے، اپنے آپ کو ان صاحبان نظر میں بھی شمار نہیں کرتا کہ جو کتابوں کو باہر سے دیکھ لیتے ہیں. میں نے تو کتابیں باہر سے بھی نہیں دیکھی، لیکن جتنا کچھ بزرگوں سے سنا ہے، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا. حدیث طلب علم کا ذریعہ ہے، اس سے ہی ہمیں علوم معلوم ہوتے ہیں، حضور نے جو کچھ ارشاد احکامات معلوم ہوتے ہیں. ہماری ضرورت ہے قول معصوم کو جاننا، اس سے سبق حاصل کرنا. وہ ضرورت کے تحت ہم مطالعہ کریں، اس پہ تحقیق کریں، وہ ہمارے اپنی حاجت ہے جس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک حدیث ایسی ہے جس کے لیے نہ صرف یہ کہ حکم دیا گیا کہ اس کی تلاوت کرو، بلکہ فضائل بیان کیے گئے کہ جس محفل میں اس حدیث کے آخری حصے ذہنوں میں ہوں گے، ترجمہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا، کہ آخری حصے میں کہا گیا کہ جس محفل میں اس حدیث کی تلاوت کی جائے گی تو اب اس کے بعد جتنے فضائل ہو سکتے تھے، جتنے انعامات ہو سکتے تھے، ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے جو اس کی تلاوت کریں گے. کہ جس محفل میں تلاوت کی جائے گی، جب تک وہ محفل کا ہر فرد منتشر نہیں ہو جائے گا، اس جگہ سے کسی اور جگہ نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک ملائکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور تمہیں یہ حدیث ہر رنج و غم سے نجات دلائے گی. یا رسول اللہ، آپ کا ہر کلام ہمارے لیے محترم ہے. اس کلام میں کیا بات ہے کہ اس کے لیے آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. میں نے قرآن انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی بہت سی فضیلتیں دیکھی ہیں، لیکن اس نوعیت کے ارشاد کہیں نظر نہیں آیا کہ جس محفل میں جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، محفل میں ہر سننے والے کے لیے ملک دعا کرتے رہیں گے کہ پروردگارہ ان کی خطاؤں سے کوئی بخشا لے. اس حدیث میں کچھ نہ کچھ تو ایسا پیغام ہے، کوئی بات ہے. یہ خیال رہے کہ حکم رسول یوں ہی نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی بات اس میں ضرور موجود ہے کہ جو انسانیت کے لیے ایسی بھلائی کی بات ہے کہ جس کو انسان تک پہنچانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے. آؤ تو صحیح، یہ خزانہ ہے، اس خزانے تک پہنچو تو صحیح، پھر دیکھنا کہ تمہارے دامن میں کیا کچھ آ جاتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو توجہ دلاتی ہیں کہ اس حدیث کی طرف ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں کسی وجہ سے زبان پہ کثرت سے جاری ہو تو بڑے سے بڑا علمی موضوع، علمی جملہ جب بار بار بیان کیا جائے تو وہ اپنی معنویت کم کرتا جاتا ہے. کسی قول کی جتنی شہرت بڑھتی جاتی ہے، معنی گھٹتے جاتے ہیں. یعنی آپ ایک قول کسی بزرگ کا سنا ہے، بار بار دہراتے ہیں، کبھی اس پر توجہ نہیں جاتی کہ یہ اس میں بڑائیاں کیا ہیں. اتنا کثرت یہ جانتے ہیں کہ بڑا قول ہے، لیکن کیا معنویت ہے، کیا بڑائی ہے، دھیان نہیں جاتا. اگر مثالیں دینے لگوں گا تو اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن ایک جملہ دہرا دیتا ہوں. یہ آپ نے قول رسول بارہا سنا، ہماری زبان پر لفظ جاری رہتا ہے، کہنا مدینۃ العلم وعلیم بابها. مولا علی اور خاتون جنت نے بہت تفصیل سے ایک جز کے ساتھ بیان کی، چاہے 2 سطروں میں حدیث بیان ہوئی ہو اور چاہے یہ 10-12 صفحوں میں وہ حدیث جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں اس میں بیان ہو. یہ عجیب بات ہے کہ ہر حدیث میں یہ جز ضرور موجود ہے کہ حضور نے چادر میں لیا، یا حضور نے کیسا بھی اپنے ہبا کے دامن میں لیا. یہ کون سی ایسی اہم بات ہے کہ اس کا تذکرہ ضرور کیا جائے؟ ذرا غور فرمائیے، اتنی عظیم الشان فضیلت بیان ہو رہی ہے جو آج تک مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوئی. حقیقت یہ ہے
کہ جب اس حدیث پہ گفتگو، جب اس آیت پہ آیت تطہیر پہ گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوتے، یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ برائی ان کے قریب نہیں آئے گی، اور ایسے پاک و پاکیزہ ہیں جسے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ برائی ان کے نزدیک گناہ کبیرہ یہ نہیں کریں گے، معصوم نہیں مانا۔ کچھ حضرات ایسے تھے، عبدالمجید دریابادی صاحب بہت بڑے شارح قرآن ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معصوم تو نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ محفوظ کی کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ محفوظ کے معنی یہ ہے کہ یہ گناہ اگر کبھی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ گناہ نہیں ہونے پاتا، یعنی کوئی کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کے یہاں اس قسم کی روایتیں ہیں کہ وہ کہیں رقص و سرود کی محفل تھی، اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، دیکھنے جا رہے تھے، اللہ نے نیند طاری کر دی، رستے میں سو گئے، وہاں پہ نہیں جا سکے تو گناہ سے تو بچ گئے نا۔ یہ محفوظ ہے جس کی حفاظت اللہ اس طرح سے کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ معصوم نہیں ہے، البتہ محفوظ ہیں۔ یہ بہت آگے بڑھے تو یہاں تک پہنچے کہ جی انہوں نے محفوظ مانا، تو وہ عصمت آسانی سے ہضم نہیں ہوئی جو آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ آج تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، اس کو ماننا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ اس فضیلت کے بجائے یہ ضروری بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ چادر میں لیا، ابا کے دامن میں لیا، چادر کی قسم یہ تھی، یہ کون سی اہم بات ہے؟ جو اس کا بنیادی تھیم ہے اس سے زیادہ اس بات کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ دو سطروں کی بھی اگر کسی نے حدیث بیان کی ہے، دو جملوں میں واقعہ بیان کیا ہے، تو ایک نہ ایک یہ جو کسی طریقے سے اڑا دینے کا تصور ہے یہ موجود ہے۔ اچھا اب اس میں ایک تو پہلے میں یہ مسئلہ ایک جملے میں یہ حل کر دوں کہ یہ جو اتنی بہت سی روایتیں ہیں تو لوگوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تضاد ہو گیا، مختلف ہو گئی، کبھی بھولدار چادر ہے، کبھی یمنی ہے، کبھی وہ ہے۔ جناب والا یہ اختلاف نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہل بیت کا تعارف کرانا اتنا ضروری تھا کہ جہاں جہاں امکان تھا کہ کسی کو اس گروہ میں شامل ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے، اس گروہ میں رسول نے عملاً کر کے دکھا دیا۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ بار بار ہوا ہے تاکہ صحابہ بھی دیکھ لیں کہ اہل بیت کون ہیں، ازواج بھی دیکھ لیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ اب اس کے بعد یہ قصہ کیوں، یہ بات کیوں؟ تو ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انتظام یہ ان راویوں کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے اب یہ بالکل فطری بات ہے کہ جب آپ کوئی واقعہ بیان کریں گے تو اس واقعے کا جو آپ کے نزدیک اہم ترین جز ہے وہ بیان کریں گے۔ سڑک کے اوپر حادثہ ہو جائے تو آپ اس سڑک کے تفصیلات کی کوئی آ کے بتائے گا کہ دونوں گاڑیاں بری طرح تباہ ہو گئیں جو ٹکرائی تھیں، کوئی آ کے کہے گا اس کے اندر ایک آدمی بڑی بری طرح زخمی ہو گیا تھا، کوئی آ کے یہ کہے گا کہ وہ اس کے اندر ایک بچہ تھا وہ بالکل صاف بچ گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ یعنی ہر شخص کے اپنے اہمیت کا پہلو ہے، لیکن شاید ہی کوئی آدمی ہو جو آ کے کہے کہ اس میں سے ایک گاڑی کی سیٹ جو تھی اس پہ گلابی رنگ کا لیدر چڑھا ہوا تھا۔ یہ بھی کوئی بات اس واقعے کے اندر کی یہ بات کی جائے، کوئی ایک غیر اہم چیز ہے۔ کوئی راوی تو سارے روایت کے تمام اجزاء چھوڑ دیے، تمام تفصیلات چھوڑ دیں، لیکن یہ بتانا کوئی نہیں بھولتا کہ رسول اللہ نے چادر میں لیا یا ابا کے دامن میں لیا۔ یہ اہتمام کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو راوی بیان کر رہا ہے، یہ چادر کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ راوی نہیں کر رہا ہے۔ قدرت کی کوئی مصلحت ہے کہ ہر زبان سے یہ کہلوا رہی ہے کہ رسول نے ان کو چادر میں لیا۔ تو یہ اہتمام کیوں ہے؟ اور دیکھیے کہ آج تک اس حدیث کا نام، حدیث کوئی نام ہو سکتا تھا اہمیت کے اعتبار سے، سب سے زیادہ موضوع نام مجھے حدیث طہارت لگتا ہے، حدیث عصمت لگتا ہے، حدیث معصومین لگتا ہے۔ یہ نام ہیں جو مناسبت رکھتے ہیں۔ نام کیا رکھا گیا؟ حدیث قصہ، چادر کی حدیث۔ یعنی چادر اتنی اہم تھی کہ نام میں بھی شامل ہے، ہر روایت میں بھی شامل ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اگر بیٹھے بیٹھے میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھاؤں اور کہوں کہ یہ اوپر جو نظر آ رہا ہے، اب یہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے، تو میرے ہاتھ سے لے کے چھت تک جو جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز مراد ہو سکتی ہے۔ یہ روشنیاں مراد ہو سکتی ہیں، یہ جو آپ کے یہاں اعزاز کا کام کر رہے ہیں، یا اندر نرمی
गर्मी सर्दी पहुंचाने के वसीले हैं, ये मुराद हो सकती है, छत में लगी हुई ये शीट्स मुराद हो सकती हैं। इस छत के ऊपर भी बहुत कुछ है, वहां से लेके आसमान तक बहुत कुछ है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये, तो ये के ऊपर आप सिर्फ वो चीज शुमार करेंगे जो इस छत के नीचे नीचे है, इस छत के ऊपर जो कुछ है वो उस ये में नहीं आएगा। ज्यादा बाज़ लफ्जों में कहूं कि जब इशारा किया जाता है ना, तो जहां तक इशारा बिला रोक टोक जाए वहां तक की तो चीजें उसमें शामिल हो सकती हैं, जो कुछ भी हो। लेकिन जहां कोई रुकावट आ जाए उसके बाद इशारे का काम खत्म हो जाता है, अब इशारा कुछ नहीं कर सकता। कुरान मजीद की आयत थी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुमसे हर रिज्स को दूर रखे। अहले बैत नहीं, अहलल बैत, इस घर के रहने वालों। ये अल बैत जो है ना, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। बड़े उससे कह देते हैं कि कुरान मजीद में फला जगह अहले बैत का जिक्र है या अहलल बैत का जिक्र है, तो उससे मुराद बीवियां हैं, और यहाँ पे भी बीवियां मुराद होगी। अरे भाई, जब ये कह दिया जाए इस घर के रहने वालों, तो जब ये बात कही जाएगी पहले ये देखना होगा कि उस वक्त इस घर में कौन है। वो सब के लिए नाफिज नहीं हो सकता। हम जानते हैं, ईसाई के मानी को समझने के लिए हमारे पास बहुत से और हवाले हैं। आपने वो आयत भी कुरान में सूरह माइदा की पढ़ ली है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, इस दिन, आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। जब इशारा करना होता है तब ये अलिफ लाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अहले बैत नहीं कहा, अहलल बैत, यानी इस घर के रहने वालों, एक खास घर के रहने वालों। अब चूंकि इशारा हो रहा है किसी घर की तरफ। अब इशारे के लिए हम तय कर चुके कि इशारा उस वक्त तक मुअस्सिर रहता है जब तक रुकावट ना आ जाए। रुकावट आ जाए तो इशारा खत्म हो जाता है। रसूल अगर अपने घर की चार दीवारी के अंदर कहें कि ऐ इस घर के रहने वालों, तुम्हें अल्लाह ने पाको पाकीज़ा रखा है, तो उस घर की चार दीवारी के अंदर जो जो होगा शामिल हो जाएगा। इसलिए रसूल ने इस आयत को पढ़ने से पहले घर बनाया, उस घर के अंदर रुकावटें खड़ी की, उसके अंदर चंद अफराद को दाखिल किया, और फिर कहा इस घर वाले हर बुराई से बस बुजुर्गान गिरामी, ये हदीस किसा कहलाई चादर वाली हदीस, इसलिए कि चादर बड़ी मरकजी चीज, बुनियादी चीज थी। ये उस घर की अलामत थी जिस घर के अंदर अहले बैत थे। और ये चादर या तो हदीस किसा में अहमियत इख्तियार रखती है, और या फिर करबला के अंदर यहाँ चादर का मौजूद होना उसकी अहमियत का बायस है, वहाँ चादर का मौजूद न होना उसकी अहमियत का बायस है। तारीख इन दोनों चादरों को भुला नहीं सकी। वो चादर जो मौजूद थी और वो चादर जिसका सवाल किया जा रहा था लेकिन देने वाले नहीं। हम आज के हद में इस माशरे में रहते हुए तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन रसूल के घराने की खवातीन, दुनिया कभी नाम सुना हो तो सुना हो, किसी ने कभी आलम तसव्वुर में भी खानदान रिसालत की खातून की झलक भी नहीं देखी थी। खातून वो हैं जनाब सैयदा, मस्जिद के साथ घर है, दो घर हैं जिनके दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, एक जनाब रिसालत माफ का, एक जनाब अली इब्न अबी तालिब का। हमें रवायतें मिलती हैं कि अली पहुंचे तो खातून जन्नत पूछ रही हैं कि अबुल हसन आज बाबा ने खुतबे में क्या कहा। बड़ी तफसीली रवायत मिलती है कि बेटों से ये सवाल करती थी, और इमाम हसन जाते थे और जाके फर फर सुनाना शुरू कर देते थे। हुजूर ने कहा, बीबी एक दीवार भी नहीं, दरवाजा दरमियान में मौजूद है, अगर आप चाहें तो दरवाजे के करीब आके बैठ जाएं तो रसूल जो कुछ कह रहे हैं आप सुन सकती हैं। लेकिन अल्लाह रे सैयदा पूरी जिंदगी गुजर गई लेकिन दरवाजे के करीब भी आके नहीं बैठी। अब अगर उसकी बेटियां दुश्मनों का नरका बताते खुद क्या कम तकलीफ है, लेकिन दुश्मन अगर कायनात के बदतरीन इंसान हो
اس میں شریف ترین بیویاں بغیر چادر کی کھڑی ہو تو کیا کریں؟ یہ چادر کا نہ ہونا تھا کہ کچھ واجبات تھے جہاں پر ضرورت تھی کسی چادر کی، لیکن وہ واجبات ادا نہیں ہو سکے تھے. اور وہ واجبات کیا تھے؟ کربلا میں بہت سی لاشیں پڑی تھی جن کو کفن کی ضرورت تھی، کفن کی ضرورت تھی، لیکن زینب کہاں سے کفن دیتی؟ سر پہ چادر میں. جب چلنے کا وقت آیا ہے، ہم بعض روایتیں سنتے ہیں، شاید ہم کی تاریخ کے گوشے بھی اگر واضح ہوتے جائیں، صرف مسائل کا پہلو نہ رہے بلکہ اس کے ذریعے سے کچھ معلومات بھی مل جائیں. کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں ان میں سوائے 2 شہیدوں کے کسی کا سر بھی 10 محرم کو نہیں کاٹا گیا. امام حسین نے موقع ہی نہیں دیا کہ ان کے کسی دوست کے لاش کی بے حرمتی ہو. جیسی وہ گھوڑے سے گرتا تھا فوراً کوشش ہوتی تھی کہ اس کو جلد از جلد وہاں سے گنج شہیدہ میں منتقل کر دیا جائے. اسی کوشش میں ایک مرحلہ آیا تھا جب حسین نے جا کے بڑی حسرت سے کہا تھا، بیٹے قاسم تیرے چچا کو آنے میں دیر ہو گئی. لاش کی حرمت قائم نہیں رہی تھی، وہ کچھ کیفیت ہو گئی تھی کہ جس کو دیکھ کے کہا تھا، نہ معلوم کس حال میں لاش کو دیکھا ہے، جو کہا کہ بیٹے چچا کو آنے میں دیر ہو گئی. حسین نے ہر لاش کی حفاظت فرمائی ہے. صرف 2 شخصیتیں ہیں جن کے سر میدان میں کاٹے گئے. ایک حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جو میدان میں جب گھوڑے سے گرے ہیں تو اس وقت یہ لڑتے لڑتے اتنا آگے چلے گئے تھے کہ ایک تمیمی سردار، بنو تمیم کا ایک سردار تھا جس سے جنگ کرتے ہوئے آپ زخمی ہو کے گرے تھے، تو اس نے آگے بڑھ کے سر کاٹ لیا تھا. ایک حبیب ابن مظاہر کا سر کٹا ہے شہادت کے فوراً بعد، اور ایک اس کا سر کٹا ہے جو ہر لاش کے سر کٹنے کو بچاتا رہا. اس حسین کا سر قلم ہوا ہے فوراً شہادت کے بعد، جس نے ہر لاش کی عزت و حرمت کو بچایا ہے. یہ سر کب کٹے؟ 11 محرم کو جب اشکیہ اپنے سارے مردوں کو دفن کر چکے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا اب یوں کرو کہ جس نے گنج شہیدہ میں لاشیں پڑی ان سب کے سر کاٹ لو. سر کیوں کاٹ لو؟ کیونکہ یہ سر انعام کا ذریعہ ہو گئے. چنانچہ سر لائے گئے. جس قبیلے نے جس قاتل نے کسی کو قتل کیا تھا اس کے حوالے وہ سر کیا گیا. کسی قبیلے کے حصے میں 5 سر آئے، کسی کے حصے میں 4 سر آئے. یہ سارے سر لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ یہ دکھا کے انعام لیں گے. اس مرحلے پر یزید کی فوج کا ایک شخص آگے بڑھا. اس نے کہا کہ سردار، عمر ابن سعد سے مخاطب ہوا، سردار تو نے سب کو سب کے مقتولوں کے سر دے دیے، میرے مقتول کا سر مجھے نہیں دیا. میں کس چیز کو دکھا کے انعام دوں گا؟ تیرا مقتول کون تھا؟ تیرا مقتول کیا بھول گیا؟ کل تو نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. ایک موقع پہ کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. ہاں یاد آیا، ایک بچہ لے کے آئے تھے حسین، وہ بھی قتل کیا گیا تھا. جاؤ جا کے گنج جہاں پر لاشیں پڑی ہیں اس کو تلاش کرو، شاید کسی لاش کے نیچے یہ لاش پڑی ہوئی ہو. لوگ گئے دیکھتے رہے، لاش نہیں ملی. جب تلاش کرنے پر لاش نہیں ملی تو کسی نے کہا کہ جب یہ بچہ شہید ہوا تھا نا تو حسین اس کو لے کے خیمے کے پیچھے گئے تھے. اس کے بعد جب واپس آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے. کہیں ایسا نہ ہو حسین نے دفن کر دیا. اب یہ سوچئے کہ جب حسین خیموں کے پیچھے لے کے گئے حضرت علی کو تو اس وقت خیمے موجود تھے، نظر آ رہے تھے. اس کے پیچھے کون سی جگہ ہے اس کا بھی اندازہ تھا، خیمے کہاں ختم ہوتے ہیں اس کا بھی اندازہ تھا. رات کو آگ لگ چکی ہے، خیمے رات بن چکے ہیں، آندھیوں نے رات کو ادھر ادھر بکھیر دیا ہے. اپنا آغاز کا پتہ چلتا ہے خیمہ گاہ کی، نہ انجام کو پتہ چلتا ہے. کیسے پتہ چلے کہ حسین نے بچے کو کہاں دفن کیا ہے؟ بس اس مرحلے پر عمر ابن سعد نے کہا کوئی بات نہیں. 50 آدمیوں کا ایک دستہ لایا گیا. اس سے کہا گیا کہ نیزے لے کے آ جاؤ. شانے سے شانہ جوڑ کے ایک قطار بنائی گئی یہاں سے وہاں تک. جہاں خیمہ گاہ تھی نا اس میں کہا گیا کہ ہر ایک قدم بڑھاؤ اور زمین میں نیزہ کاٹتے جاؤ. تاریخوں نے تو نہیں لکھا لیکن تصور کہتا ہے کہ اس مرحلے پر 2 بیویاں ایسی ہوں گی جو مسلسل ان دیشوں کی تنیوں کو دیکھ رہی ہوگی. ایک زینب ہوگی اور ایک رباب ہوگی. اور پردگارہ کہیں میرے لال تکیہ نہیں نہ پہنچ جائے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ نیزہ
ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر صراط مطابق علوم آل محمد کو ہمیں سمجھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق رب العالمین حاضرین مجلس کی جتنی حاجتیں ہیں اپنے فضل خاص سے پورا فرما دے، چاہے وہ بیماروں کی شفا کے لیے ہو، ناداروں کے وسعت رزق کے لیے ہو، بے روزگاروں کے وسیلہ معاش کے لیے ہو، جو یہاں کے کسی بھی قانونی نظام کا نشانہ بن رہے ہیں اور کسی طرح کی پریشانی کے شکار ہیں، یا اللہ ان کی ان پریشانی کو دور فرما دے، ان کی عزت کو اپنے حفظ میں رکھ، چاہے وہ یہاں ہوں یا دنیا کی کسی اور گوشے میں۔ ہماری اس عبادت کو ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کا وسیلہ بنا دے، ہمارے تمام بیماروں کی صحت یابی کا بنیاد و وسیلہ بنا دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بیماروں کے لیے صحت یابی کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ ان سب کو صحت عاجلہ اور کاملہ، بالخصوص محترمہ روشن جہاں صاحبہ اور بھی جن کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ یہ نام تو ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان عزیزوں کو تسکین ہو سکے کہ جو دعا کے خواہش مند تھے، ورنہ تو اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہم فردن نام لیں، اور دیگر ہم نام لیں یا نہ لیں، جن کے نام ہماری زبان پہ آ گئے، ان جن کے عزیزوں نے ہم تک نام پہنچا دیے، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے، جو دوسرے حضرات تشریف فرما ہیں ان سے متعلق کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے، اور بہت سے بیمار ایسے ہیں جن کی بیماری سے ہم ناواقف ہیں لیکن دل چاہتا ہے خدا ان کو صحت کیفیت میں رکھے، تو پروردگارہ ان بیماروں کو بھی ہر بیماری سے، اور پروردگارہ ہمارے تمام آدمی کی مغفرت فرما دے۔ ایک طویل فہرست میرے پاس مختلف شخصیتوں کی ہے، میں درخواست کروں گا کہ اگر یہ فہرست بہت ضروری ہے پڑھنی تو یہ پہلے پڑھی جایا کرے، ورنہ یہ کہ ہم جو اجتماعی دعا کرتے ہیں اس میں ساری شخصیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس نے بھی کہا ہے وہ اپنی شخصیت کو ذہن میں رکھے، اپنے مرحومین کے ذہن میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ میری زبان کا محتاج نہیں ہے، یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ مانگو تب ہم دیں گے، تو اس لیے ہم ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ورنہ تو وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ ہم اپنی حاجت کو اپنی زبان سے بیان کریں۔ بہرطور یہ جناب مرحومہ عزت آرا بیگم، سید سکندر آغا، سید مشہدی آغا، شبنم یاور، دلاور حسین، اختر عباس، مرحوم سچے بھائی، مرحوم محمد علی نقوی اور جملہ مومنین و مومنات جو آپ سے متعلق ہیں،